اگر کسی شخص نے مسجد میں کوئی کنسٹرکشن کا کام کروایا ہے اور اب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مسجد کمیٹی سے کہ مسجد میں میرے نام کی تختی لگائی جائے کہ جی یہ وضو خانہ میں نے بنوایا ہے یا قالین میں نے صدقہ کیا ہے، تو یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس سے تو یقیناً آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ریاکاری کریں۔ ہاں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جی فلاں صاحب نے یہ کروایا، بات ختم ہوگی، لیکن اس کو تختی بنا کے لگانا وہاں پہ، تو یہ پھر ہم بڑی مشکل سے ہی حسن ظن اپنا قائم رکھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جس کو اس حوالے سے کوئی توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھا ہے وہ ایک الگ بات۔ جس طرح سیدنا عثمان کے بارے میں ہم کہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ 3 موقعوں پہ انہوں نے جنت کمائی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کر وقف کی، دوسری دفعہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا خرید کے، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دیے اور 700 اونٹ لدے ہوئے، اور تینوں مواقع پر نبی الاسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ ان کی ایک نیکی قائم ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی تختی لگوا دی ہو۔ ایک اشارتاً چیز ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا سعد ابن عبادہ سفر پہ تھے، خزرج کے سردار، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی، تو مجھے ظاہر ہے اس چیز کا غم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل کروں کہ مرنے کے بعد ان کو اس کا ثواب پہنچے، تو میں ایک پانی کا کنواں کھدوا کے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل اتنا ایشو ہے، اس زمانے میں تو آپ سوچ لیں کہ لوگ 5-5 6-6 میل فاصلے سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور میٹھے پانی کا کنواں اگر آپ کے گھر کے قریب ہو، اگرچہ آپ کو موٹر کے بغیر ڈول ڈال کے نکالنا پڑے تب بھی بہت بڑی آسانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں میٹھے پانی کا کنواں جو ہے وقف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ کیا اس کا نفع میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا پہنچے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی میں، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ کنواں مشہور ہو گیا کہ یہ سعد کا کنواں ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے لیے وقف کیا گیا، اس میں کہیں تختی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، کوئی چیز وہ خود سے ہو جائے، جس طرح ہماری بھی کئی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ جی مسجد میں یہ بورنگ فلاں شخص نے کروائی تھی، کہیں اس کی نیم پلیٹ نہیں لگی ہوتی لیکن لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے مشہوری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ بعض ایسے ذہنی مریض ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز میں ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ میری تو نیکی ضائع کر دی لوگوں نے ذکر کر کے، وہ دوسرے طرف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے تقوی کا اعضا، تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات ہم کوئی ایسا نیکی کا عمل کرتے ہیں کہ ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اس کے باوجود لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر ہے تعریف کس کو بری لگے گی، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندے کے لیے انعام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سیدنا عثمان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ انعام سمجھتا ہوں کہ آج تک ان کا ذکر خیر اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ اپنے مال کے ذریعے، اور یہ 3 تو ڈکلیئرڈ دفعہ ہے نا بڑی، اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پہ انہوں نے جنت کمائی ہے، بلکہ ابھی تو سعودی حکومت نے ان کے نام کا باقاعدہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جس میں وہ ان کا جو باغ تھا یا اسی طریقے سے باقی جگہ سے جو کمائی آتی ہے، جہاں پہ انہوں نے کچھ اب ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، اس کی کمائی بھی اس میں ڈالتے ہیں، وہ حجاج کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو ان کا نام زندہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے تگ و دو کرنا کہ یہ اپنے نام کو میں نے زندہ رکھنا ہے، یہ کر دوں وہ کر دوں، یہ چیز غلط ہے۔ تو اس میں آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے نا کسی کام پہ، تو وہ بھی ٹینشن نہ لینا شروع کرتے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، ظاہر ہے مجھے تو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے خوشی ضرور ہوتی ہے اس حوالے سے کہ دعوت کا کام پھیل رہا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہوتا کہ جی جناب کوئی مشہوری مل گئی ہے، اور کتنی مشہوری ملنی ہے۔ اور یہ مشہوری جو ہے اس کے ساتھ جو رائیولری جڑی ہوئی ہے نا، وہ لوگ تو بڑی خواہش کرتے ہیں کہ جی ہم بھی جناب اس لیول پہ پہنچ جائیں، لیکن آپ کے سامنے صرف پھول کی خوشبو ہے، اس کے ساتھ جو کانٹے لگے ہوئے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔
اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے تو وہ اپنے معاملات لے کر چل سکتا ہے۔ ریاکاری سے بہرحال بچنا چاہیے، لیکن ریاکاری کا فتویٰ لگانے سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی بندے کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، یا کسی اپنے قریبی کو سمجھانے کے لیے علیحدگی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھ لیجئے گا مجھے یوں لگ رہا ہے، بس ختم۔ اس کی عادت بنانا کہ لوگوں کے اوپر فتوے لگانا اور اپنے ذاتی کردار میں انتہائی برا ہونا، یہ بعض لوگوں کو ویسے ہی نفسیاتی کوئی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ مسلمان اور مؤمن میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ہم اپنے استاد پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے وہ مسلمان ہے۔ ظاہر ہے اسلام کی بنیاد ہی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مان لے، یعنی جو حکم دے رہے ہیں اس پہ چلنا شروع کر دے، تو وہ مؤمن ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے۔ مسلمان یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا۔ ایکچولی سر تسلیم خم کرنا تو پھر یہ ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس خدا کی ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے، جس طرح کہ سورۃ الحجرات میں آیا کہ بدو بادیہ نشین لوگ اعراب کہتے تھے، قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو نبی الاسلام کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لے کر آئے ہو، یعنی ابھی تو تم نے سر تسلیم خم کیا ہے اس حوالے سے کہ ہم اس ریلیجن کو قبول کرتے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دین کو پریکٹس کرنا پڑے گا، الٹیمیٹلی پھر اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے آپ کو مشرف کر دے گا۔ لیکن یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں ہم مسلمان کو مؤمن بھی بول دیتے ہیں، مؤمن کو مسلم بھی بول دیتے ہیں۔ کسی مؤمن کو مسلم بولنا کوئی تحقیر کرنا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نبی الاسلام کے لیے آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسلم کا ورڈ آیا۔ اگرچہ کرٹیکلی دیکھیں تو مؤمن جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد اور قتال انٹرچینجبل ہیں، لیکن دقت نظر سے دیکھیں تو قتال وہ جہاد ہوتا ہے جس میں آپ میدان جنگ میں آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں، ویسے جو نفس کے خلاف جہاد ہے وہ سمپل جہاد ہے۔ رسول اور نبی یہ بھی ایک ایسا جوڑا ہے جو انٹرچینجبل ہے، لیکن دقت نظر سے دیکھیں گے تو رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا۔ نبی دھمکی نہیں لگاتا، نبی جو ہے وہ ایک مصلح کے طور پر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا انکار کرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا، آخرت میں تو آئے گا، دنیا میں عذاب صرف رسولوں کا انکار کرنے پر آتا ہے۔ تو اسی کیٹیگری میں یہ چیز بھی فال کرتی ہے، اسلام اور ایمان انٹرچینجبل الفاظ۔ باقی حدیث جبریل جو ہے اس میں جب نبی الاسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے وہ سارے ایمانیات گنوا دیے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، رسولوں پہ نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یہ ساری ایمانیات ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ احسان کی بھی بات ہوئی اسی حدیث جبریل میں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی، بلکہ مسلم شریف کی تو کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے۔ 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی ہیں، 93 نمبر پہلی حدیث ہے مسلم کی، جو 93 ہے وہ حدیث جبریل ہے۔ باقی 92 روایتیں جو ہیں وہ حدیث کی اہمیت پہ اور اس کی صحت کے اعتبار سے ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو اس میں بھی درجہ احسان کا ذکر ہوا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب لوگ اس میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس سے مراد کیا ہے، ہم کیا کانسیپٹ رکھیں؟ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اگر اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کسی اور طرف متوجہ نہ ہوتے، کنسنٹریشن سے نماز پڑھو۔
یہ ہے اس کا مطلب. باقی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ایک بندے نے خواہش کا اظہار کیا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام. ہاں آخرت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہر مؤمن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرے گا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا. قرآن پاک میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں.